نمرود کی کہانی ان عبرتناک واقعات میں سے ہے جو انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی طاقت، دولت یا بادشاہت کے غرور میں آ کر معاذ اللہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا انجام ہمیشہ ذلت اور تباہی ہوتا ہے۔ نمرود تاریخ کے ان بادشاہوں میں سے ایک تھا جو اپنی شان و شوکت میں خود کو معاذ اللہ خدا سمجھنے لگا۔ وہ اپنی قوم پر ظلم کرتا، ان کی ایمان کا مذاق اڑاتا اور نبیوں کی باتوں کو معاذ اللہ جھٹلایا کرتا تھا، مگر جب اللہ کی پکڑ آئی تو وہ کیڑے کے سامنے بھی بے بس ہو گیا۔ نمرود بن کنعان بن کوش بن حام بن نوح حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھا۔ وہ بابل یعنی کہ جو موجودہ عراق کا شہر ہے وہاں کا بادشاہ تھا۔ اس کے باپ نے ایک مضبوط سلطنت قائم کی تھی، مگر نمرود نے نہ صرف اس کو بڑھایا بلکہ اپنے آپ کو رب معاذ اللہ خدا کہلوانے لگا۔ وہ اپنی قوم کو مجبور کرتا کہ وہ صرف اس کی عبادت کرے معاذ اللہ، اور جو اس کی نافرمانی کرتا وہ اسے وہیں پر قتل کروا دیتا۔ نمرود کا غرور اس حد تک بڑھ گیا تھا، وہ کہتا کہ میں زندگی دیتا ہوں معاذ اللہ اور میں ہی موت دیتا ہوں معاذ اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ کر یہ اس طرح کی بے ادبیاں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور نمرود کو توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے ہنستے ہوئے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں جسے چاہوں زندہ چھوڑ دوں اور جسے چاہوں مار دوں۔ اس نے اپنی طاقت کو خدا کی طاقت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھانے کے لیے ایک اور دلیل دی۔ انہوں نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ یہ سن کر نمرود پریشان ہو گیا اور خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہیں دے سکا، کیونکہ اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ قرآن پاک میں اس مکالمے کو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا تو اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو ڈبا دیتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کی خدائی کو کھلم کھلا چیلنج کیا تو نمرود نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں جلا دیا جائے تاکہ سب کو سبق ملے۔ تو ایک بڑی آگ جلائی گئی جو اتنی شدید تھی کہ اس کی گرمی سے پرندے بھی گزر نہیں پاتے تھے۔ ایک منجنیق بنائی گئی جس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے آگ کو حکم دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اور ایسا ہی ہوا، حالانکہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کیونکہ آگ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کا حکم آ چکا تھا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت باہر نکل آئے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ نمرود کے سارے معبود، اس کے درباری، اس کی سپاہی کے یہ تمام منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ جو معاذ اللہ نمرود کو خدا بولتے تھے وہ تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے، مگر نمرود کا دل پھر بھی نرم نہ ہوا، اور وہ اپنی ضد پر اور تکبر میں ڈٹا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور نمرود اپنی بادشاہت کے نشے میں مزید بڑھتا گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایسا انجام مقرر کیا جو تاریخ میں عبرت کی مثال بن گیا۔ نمرود نے ایک بہت بلند محل بنوایا تاکہ آسمان تک پہنچ سکے معاذ اللہ۔ وہ چاہتا تھا کہ دیکھے آسمان پر رب کہاں پر ہے۔ اس نے تیر چلائے تاکہ آسمان کو نقصان پہنچائے، مگر ظاہر ہے اس کی یہ کوشش بالکل بیکار تھی۔ اللہ نے اس کی عقل چھین لی تھی۔
آخرکار نمرود کے ظلم و غرور کا اس وقت خاتمہ ہوا جب اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے عذاب نازل کیا۔ جی ہاں، ایک چھوٹا سا مچھر، وہی نمرود جو ہزاروں سپاہیوں کا ایک مالک تھا، بڑی فوج کا مالک تھا، بڑے بڑے محلات کا بادشاہ تھا، اس کی موت ایک معمولی مچھر کے ذریعے ہوئی۔ وہ مچھر اس کی ناک کے راستے سے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود چیخنے چلانے لگا، تڑپنے لگا، اس کا درد ناقابل برداشت تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کے ہتھوڑے لگواتا تھا تاکہ درد میں کچھ کمی آ جائے، مگر درد بڑھتا گیا۔ کئی سال وہ اسی عذاب میں، درد میں مبتلا رہا اور آخرکار اسی اذیت اور تکلیف میں وہ ہلاک ہو گیا۔ یہی اللہ کا انصاف تھا۔ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اسے اللہ نے ایک معمولی مخلوق کے ذریعے ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کوئی انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ رب کے طریقوں پر نہ چلے اور رب کو بھول جائے، اس کی طاقت بے معنی ہو جاتی ہے۔ نمرود کے بعد اس کی سلطنت برباد ہو گئی، اس کے محلات مٹی میں مل گئے، لوگوں نے عبرت حاصل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے بندے بن کر پوری دنیا کے لیے ایمان، صبر اور توحید کی علامت بنے۔ ان کی دعوت اور نمرود کی ہلاکت نے تاریخ کو یہ پیغام دیا کہ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ نمرود کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ جب انسان زمین پر خدا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اسے زمین میں گرا دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بلبلا جو تھوڑی دیر کے لیے تو چمکتا ہے مگر بعد میں پھٹ جاتا ہے۔ نمرود کا غرور بھی ایک بلبلے کی طرح تھا جو کچھ دیر تو چمکا مگر پھر ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ اس واقعے کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نظام کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ نمرود کے پاس لشکر تھے، خزانے تھے، محلات تھے، دولت تھی، مگر ایک معمولی مچھر نے اس کی طاقت کو خاک میں ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے دولت اور مال عطا فرمائے اور جس کو چاہے ذلت دے دے۔ نمرود نے اپنی ساری زندگی میں معاذ اللہ کی نافرمانی کی، مگر آخر میں اس کی موت سب کے لیے ایک نشانی بن گئی۔